وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم قسمیں کھاتے ہیں نا، ان قسموں میں کچھ بلا ارادے قسمیں ہوتی ہیں، تو کیا ان پہ کفارہ ہے؟ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، ان پہ کفارہ ہے؟ یہ بات بھی ذرا سن لیجئے۔ قرآن کریم سورہ مائدہ میں اللہ فرما رہے ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم۔ پہلی بات، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو نا، لغو ہوتا ہے بے بنیاد، بے ارادہ، ارادہ ہی نہیں ہے، بات بات پہ قسم، عادت بن گیا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، عربوں کا تو ویسے ہی یہ معمول ہے، واللہ ایسی بات نہیں، واللہ یہ نہیں، واللہ یہ نہیں، تو ایک روٹین میں قسم ہوتی ہے۔ فرمایا اس کا کفارہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کا مواخذہ نہیں ہے، مواخذہ سے مراد کفارہ نہیں ہے، لیکن اب قسموں کی 2 قسمیں ہو گئی نا، ایک لغو ہے بے ارادہ، ایک ہے ارادے کے ساتھ۔ بے ارادہ تو ایک سائڈ پہ ہوگا، اس پہ تو کفارہ ہی نہیں ہے نا، مواخذہ ہی نہیں ہے۔ اب آگئی ارادے والی، اس کا کفارہ ہے۔ اب کفارے کی کئی قسمیں ہیں، کس کس طرح کفارہ ادا کرنا ہے وہ آگے فرمایا، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے پختہ وعدے کیے، پختہ قسمیں کھائیں، ان میں مواخذہ ہے۔ وہ مواخذہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مساکین، سب سے پہلے 10 مسکینوں کا کھانا۔ پھر کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنا دینا۔ پھر کیا ہے؟ او تحریر رقبۃ، یا غلام آزاد کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ کلام پاک میں حسن ترتیب یہ ہے کہ جو آسان ترین چیز تھی وہ پہلے رکھی ہے، غلام آزاد کرنا اور کھانا کھلانا، کپڑے دینا، فرق ہے نا۔ اب ان سب میں آسان ترین کام یہ ہے کہ 10 بندوں کو کھانا کھلا دو۔ اب اس میں اگر ہم تفصیل میں جائیں، اس میں بھی اختلاف ہے، ائمہ نے اپنی اپنی رائے اظہار کی ہے، جس کو جس طرح سمجھ آئی لکھا ہے۔ کسی نے کہا صبح و شام کھلایا جائے، ناشتہ بھی کروایا جائے، لیکن اعتدال کی راہ یہی ہے کہ ایک دفعہ 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا جائے، کفارہ ادا ہو گیا۔ اور یہ نہیں تو پھر ان 10 مسکینوں کو، 10 لوگوں کو آپ کپڑے دے دو۔ اب کپڑوں میں بھی اگر کپڑے کی بات آئے گی تو اس میں شوز ہیں، ڈریسز ہیں، اس میں کیپس ہیں، فلان جس طرح مطلب وہ تفصیلات۔ تو آپ ان کو ایک کپڑا مطلب چادر دے دی ہے، کرتا شلوار دے دی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور اس میں ساتھ ٹائی بھی ہو، کوٹ چیف بھی ہو، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تفصیلات نہیں ہے۔ کس وقت میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ائمہ دین نے یہ بات کیوں کی ہے، مفسرین نے یہ بات کیوں کی ہے؟ انہوں نے اس لیے کی ہے کہ قرآن کہتا ہے من اوسط،
فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم درمیانے درجے کا گھر میں کھاتے پیتے ہو، جو تم درمیانے درجے کا گھر میں استعمال کرتے ہو۔ اب کفارہ یہ نہیں کہ مہنگی ترین، قرآن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، سورہ بقرہ ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ قتل ہوا، وہ قتل کا مہمہ حل کرنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ آپ اس طرح گائے ذبح کرو، اس کا ایک جسم کا ٹکڑا کاٹ کے اس کو مارو تو وہ پتہ چل جائے گا کہ کون قاتل ہے۔ اب وہ سوال پہ سوال، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، جب سوال پہ سوال آئے تو پھر گائے مہنگی ہوتی گئی۔ اب ایسی نایاب گائے، نادر گائے جب وہ ڈھونڈنے نکلے تو ان کو مشکل سے ملی، پھر وہ ظاہر مہنگی بھی ملنی تھی، تو زیادہ استفسارات اور سوالات بھی انسان کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ لیکن یہاں تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا من اوسط، بھی درمیانے درجے کا کام ہے، جو تم گھروں میں استعمال کرتے ہو وہی کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ محبت اس میں ڈالنا چاہے، مثلا عام طور پر ہمارے کھانے میں جس طرح چکن چلتا ہے، یہ عام ہے، اگر کوئی چاہے کہ میں نے دیسی مرغا کھلانا ہے، میں نے فش کھلانی ہے، میں نے مٹن کھلانا ہے، ہمارے یہاں مٹن زیادہ قیمتی ہے، باہر کی دنیا میں بیف زیادہ قیمتی ہے۔ بہرحال من اوسط کہا کہ درمیانے درجے کا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ترتیب، حسن ترتیب کیسی ہے کہ پہلے آسان ترین چیز، پھر مشکل، پھر مشکل، پھر مشکل۔ اب اگر تینوں ہی نہیں ہیں، نہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے، نہ 10 مسکینوں کا وہ کپڑا ہے، نہ غلام آزاد، تینوں ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، جو یہ تینوں چیزیں، تینوں طاقتیں، استطاعتیں نہیں رکھتا، اس کو یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، بات ختم ہوئی۔ اب کیا ہے؟ ذَلِكَ کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ کفارہ نہیں دیا تو مواخذہ ہوگا، جب اللہ نے مواخذہ کہہ دیا، پکڑا کہہ دیا، تو پھر وہ پکڑ کیسے کرے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم نے کس طرح سماعت کرنی ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی حکم آ گیا، آمنا وہ صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے اس کی تصدیق کی اور ہم اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اللہ اللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ آگے کیا؟ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ پہلے تو قسم کھاؤ نہیں، اگر قسم کھاؤ تو پوری کرو، اگر پوری نہ کر سکو تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو۔ گناہ گاروں میں اپنا نام نہ لکھواؤ، اپنا نام لکھاؤ احسار کرنے والوں، جذبہ احسار رکھنے والوں میں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، آیات بیان کرتا ہے۔ کیوں بیان کرتا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اولین تو یہ ہے کہ جو احکام الہی آ گئے ان کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 2، اگر کہیں کمی کوتاہی آ گئی، معافی مانگنی ہے، اور اگر کوئی کفارہ ادا کرنے کی، کوئی ہرجانہ بھرنے کی بات آ گئی تو وہ پورا کرنا ہے۔ یہ تمام در طریقے اس لیے بتائے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اللہ کا جو شکر گزار بندہ ہے
ان کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اور تم میرے شکر گزار بن کے تو دیکھو میں اور زیادہ عطا کروں گا، اور زیادہ نوازوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر شکر گزاری کے بجائے تم نے انکار کا راستہ اختیار کر لیا پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔